صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کو قریش کی طرف سے ایک بڑا پیدا یہ ملا کہ اب 10 سال تک مکہ والوں سے جنگ نہیں ہونی تھی۔ یہ ایک سنہری موقع تھا کیونکہ قریش سے وقتی طور پر جان چھوٹ چکی تھی۔ اب مسلمانوں نے اپنی توجہ اس دشمن کی طرف کی جو مدینہ کے اندر اور آس پاس ہمیشہ اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتا تھا، اور وہ تھے یہودی۔ یہودیوں نے بارہا مسلمانوں سے کیے گئے معاہدے توڑے اور ہمیشہ کسی نہ کسی شکل میں اسلام دشمن قوتوں سے ملا کرتے تھے۔ مدینہ سے ان کے کئی قبائل پہلے ہی نکالے جا چکے تھے، لیکن ان کا سب سے بڑا اور طاقتور مرکز خیبر تھا۔ خیبر اس وقت کا سب سے مالدار علاقہ تھا۔ وہاں کھجوروں کے بڑے بڑے باغات تھے، زرخیز زمینیں تھیں اور کھانے پینے کی چیزیں وہاں بکثرت اگتی تھی۔ خیبر کے یہودی ان اشیاء کو پورے عرب میں فروخت کرتے تھے اور مالی طور پر بہت طاقتور تھے۔ لیکن صرف دولت ہی نہیں، خیبر کے پاس مضبوط قلعے بھی تھے۔ عرب میں اگر کوئی سب سے مضبوط قلعہ بند علاقہ تھا تو وہ خیبر ہی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں کے لیے یہ ایک بڑا چیلنج تھا۔ لیکن صلح حدیبیہ کے بعد یہ سب سے اہم موقع تھا کہ ان اندرونی دشمنوں کا صفایا کیا جائے تاکہ مدینہ کے گرد ایک محفوظ فضا قائم ہو سکے۔ اب فیصلہ ہو چکا تھا، مسلمانوں نے خیبر کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ یہ کوئی معمولی سفر نہیں تھا، خیبر مدینے سے کافی دور تھا، تقریباً 160 کلومیٹر۔ راستے میں پہاڑ بھی تھے، میدان بھی اور تپتی ہوئی دھوپ بھی، لیکن صحابہ کرام پوری ایمانداری اور جذبے کے ساتھ اس سفر پر نکلے۔ ان کی دلوں میں صرف ایک ہی نیت تھی، اسلام کے دشمنوں کا خاتمہ کرنا تاکہ مدینہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی قیادت خود فرمائی۔ تقریباً 1600 کے قریب صحابہ کرام اس لشکر میں شامل تھے۔ ان میں وہ صحابہ بھی تھے جو بدر اور احد جیسے بڑے بڑے معرکوں میں شریک ہو چکے تھے۔ خیبر کا علاقہ قلعوں سے گھرا ہوا تھا۔ یہ کوئی کھلا میدان نہیں تھا جہاں آسانی سے جنگ ہو سکے، بلکہ یہاں ہر قبیلہ الگ الگ قلعوں میں چھپا ہوا تھا۔ ہر قلعہ مضبوط، بلند اور ہر طرف سے محفوظ بنایا گیا تھا۔ خیبر کے یہودیوں کو جب پتہ چلا کہ مسلمان آ رہے ہیں تو وہ بہت گھبرا گئے، لیکن وہ بھاگے نہیں بلکہ قلعوں کے اندر چھپ کر لڑنے کی تیاری کرنے لگے۔ انہوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو قلعوں کے اندر محفوظ جگہوں پر چھپا دیا اور خود تیر، تلوار اور پتھروں سے لڑنے کی تیاری کرنے لگے۔ سب سے پہلا قلعہ جس پر مسلمانوں نے حملہ کیا وہ تھا نائم۔ یہ قلعہ خیبر کے باہر کی طرف تھا، جیسے کوئی دروازہ ہوتا۔ مسلمانوں نے قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہودی قلعے کے اندر سے تیر برساتے رہے۔ مسلمانوں نے ڈالوں سے بچاؤ کیا اور قلعے کے دروازے توڑنے کی کوشش کرتے رہے۔ یہ جنگ آسان نہیں تھی، قلعے کی دیواریں بہت اونچی تھی، لیکن مسلمانوں کے جذبے بہت بلند تھے۔ انہوں نے مسلسل حملے جاری رکھے، حتیٰ کہ قلعے کے دروازے کو نقصان پہنچا دیا۔ آخرکار کچھ دنوں کے محاصرے کے بعد یہ پہلا قلعہ مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ یہ کامیابی بہت اہم تھی کیونکہ اس سے باقی قلعوں پر دباؤ پڑا۔ اب خیبر کی اصل لڑائی شروع ہونے والی تھی، کیونکہ اگلا قلعہ اس قبیلے کا تھا جو سب سے طاقتور تھا۔ جب پہلا قلعہ فتح ہوا تو یہودیوں پر دباؤ پڑ گیا۔ اب مسلمانوں کا اگلا ہدف تھا قلعہ قموس۔ یہ قلعہ سب سے مضبوط، سب سے اونچا اور سب سے خطرناک سمجھا جاتا تھا۔ یہی وہ قلعہ تھا جس میں خیبر کا سب سے بڑا سردار اور سب سے بڑا جنگجو مرحب موجود تھا۔ مرحب ایک زبردست جنگجو تھا، اسے عرب کے بڑے بڑے پہلوانوں سے لڑنے کا تجربہ تھا۔ تاریخ کہتے ہیں کہ مرحب کا ذرہ اور تلوار عام انسانوں سے کئی گنا باری ہوتی تھی اور اس کا جسم لوہے جیسا سخت تھا۔ مسلمانوں نے قلعہ کا گھیراؤ کیا، لیکن قلعہ اندر سے اتنا مضبوط تھا کہ کئی دن تک مسلمان قلعے کے دروازے کے قریب بھی نہ پہنچ سکے۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ ساری رات سوچ میں گزار بیٹھے کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا۔ اگلی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کو بلاؤ۔ لیکن اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں شدید تکلیف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں پر لگایا اور فوراً حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بینائی ٹھیک ہو گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ اب علی رضی اللہ عنہ نے خیبر کی طرف پیش قدمی کی۔ جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا اور ایمان ان کے دل میں۔ مرحب قلعے سے نکلا
جسم پر پولادی لباس اور ہاتھ میں وزنی تلوار۔ مرحب نے غرور سے کہا، خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیاروں کا ماہر، جنگوں کا پرانا کھلاڑی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا، میں بھی وہ ہوں جسے ماں نے شیر پیدا کیا ہے، میدان جنگ میں تمہیں تمہاری اوقات یاد دلاؤں گا۔ پھر دونوں آمنے سامنے آئے، تلواریں ٹکرائے، زمین ہل گئی، ایک طرف تجربہ، دوسری طرف ایمان، لیکن پتہ ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مرحب پر ایک زوردار وار کیا، مرحب 2 حصوں میں کٹ گیا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ مرحب کے مرنے کے بعد خیبر کے لوگوں کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ اب مسلمانوں نے قموس قلعے پر دعویٰ بول دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قلعے کا دروازہ اکاڑ کر اسے پل بنا دیا تاکہ باقی مسلمان اندر جا سکیں۔ یہ وہ دروازہ تھا جسے کئی آدمی مل کر بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، لیکن علی رضی اللہ عنہ نے اسے ایک اکیلے مجاہد کی طاقت سے اٹھا کر دشمن کو حیران کر دیا۔ آخرکار قلعہ قموس بھی فتح ہو گیا۔ مرحب کی موت کے بعد خیبر کے یہودیوں پر ایسا خوف چھا گیا جیسے کسی نے ان کے دلوں سے حوصلہ نکال لیا ہو۔ اب ایک ایک کر کے قلعے گرنے لگے۔ کچھ دنوں میں مسلمانوں نے خیبر کے زیادہ تر قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ یہودی جان چکے تھے کہ اب لڑائی کا فائدہ نہیں، چاہے ان کے پاس کتنی ہی دولت ہو، قلعے ہو، ہتھیار ہو، ایمان کے سامنے یہ سب کچھ کمزور تھا۔ آخرکار خیبر کے سردار مسلمانوں کے پاس صلح کی درخواست لے کر آئے۔ انہوں نے کہا، ہم آپ کے خلاف مزید لڑائی نہیں چاہتے، آپ ہمیں جان کی امان دیں، ہم خیبر آپ کے حوالے کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک معاہدہ کر لیا۔ یہودیوں کو اپنی جان اور مال کی امان دی گئی اور طے ہوا کہ وہ خیبر میں رہ سکتے ہیں، لیکن خیبر کی پیداوار کا آدھا حصہ مسلمانوں کو دیا جائے گا۔ یوں وہ علاقہ جو اسلام کے لیے ایک مستقل خطرہ تھا اب مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ آخر میں جب خیبر مکمل طور پر مسلمانوں کے زیر کنٹرول آ گیا تو لشکر اسلام واپس مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ واپسی صرف ایک کامیاب فوج کی نہیں تھی، یہ واپسی تھی ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے قربانیاں دی تھی، جنہوں نے بھوک پیاس، گرمی، تلوار، تیر سب کچھ برداشت کیا لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ مدینہ والوں نے مسلمانوں کا فقیرانہ نہیں، فاتحانہ استقبال کیا۔